او شانہ والا رب انہیں اپنا گلیا رسول کی دے کے ہدایت اور دین دے کے. ہن جڑا رسول ہوندا ہے نا ان دے وچ کی خوبیاں ہونی چاہیے نے کی کوالٹی ہونی چاہیے. او سب تو پہلی کوالٹی اور خوبی تے ہے نا کہ جڑا رسول ہوندا ہے او ساری مخلوق وچوں سونا ہوندا ہے. جڑا اللہ دا نبی تے رسول ہوندا ہے وہ اپنی امت دے جتنے بھی لوگ نے نا انہاں سارے نالوں اچھی بولو سونا ہوندا ہے. اللہ دے سارے نبی سونے، اللہ دے سارے رسول سونے، کیونکہ اللہ پاک نے انہاں نوں شاناں دتیاں ہوندیاں نے تاکہ دنیا دار کوئی بندہ انہاں والے انگلی نہ کر سکے کہ ان دے وچ تے فلاں کمی ہے، ان دے وچ تے فلاں کمی ہے. پہلی جڑی خوبی اللہ عطا فرماندے نے وہ ہے حسن. اللہ دا نبی تے رسول جڑا ہوندا ہے وہ ساری مخلوق نالوں بولو سونا ہوندا ہے. تے 1.25 لاکھ نبی بھیجے اللہ نے کم و بیش، انہاں وچوں 313 رسول نے. کنے 313 رسول نے. رسول او ہوندا ہے جن دے اوتے اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرماندے نے یا صحیفہ نازل فرماندے نے، یعنی کہ وہ اپنی شریعت لے کے آندا ہے. نبی جڑا ہوندا ہے وہ پہلے رسول دی جڑی شریعت ہوندی ہے انہوں اگے چلاندا ہے. جڑا رسول ہوندا ہے وہ اللہ پاک انہوں نویں شریعت عطا فرماندے ہیں. گل سمجھ آئی؟ تو لہذا علماء نے لکھا ہے شان والے کنے رسول ہوئے نے 313، اور انہاں 313 وچوں سب تو زیادہ شانہ والے 5 رسول ہوئے نے، اور انہاں 5 وچوں سب تو زیادہ شان والا رسول تہاڈا تے میرا سونا نبی. تہاڈا تے میرا سونا نبی. آؤ پھر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ دی زبان ترجمہ کر لیا. آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا بھی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے مجمع بیٹھا انہیں آواز نہیں ذرا فضا گونجے. سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا میں کی عرض کر رہا ہوں اللہ دا نبی سارے نالوں سونا ہوتا ہے. اور کیونکہ ذکر اسی کر لیں اپنے سونے نبی دا، اسی یہ ہن دیکھنا ہے کہ ساڈا سونا نبی کنا سونا ہے. آؤ پھر قرآن مجید فرحان رشید نو پڑھنے آ. سب تو پہلے گواہی دیتی ہے اللہ نے. کنے اچھی بولو کنے گواہی دیتی ہے؟ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام نے ارشاد فرمایا فَمَا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. فرمایا محبوبہ مینوں تیرے سونے چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا، مینوں تیری امبری کالی زلفاں دی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب نہ تیرے نال رسیا ہے نہ انہیں تینوں چھڈیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الأولى. ہر آن والا جب لمحہ جڑا ہے محبوبہ تیری عظمت و شانہ دے ڈنکے بجانا آئے گا. قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب دا حسن و جمال بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ایڈا سونا ہے کہ چہرہ وہ دہا جائے، چہرہ وہ دہا جائے، زلف
عنبرین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو زیادہ سونے نے، سب تو زیادہ پیارے نے۔ حضرت صحابہ اکرام جنہاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلوے کیتے نے، جنہاں نے حضور نو ویکھیا ہے، حضور دے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے کولوں پوچھیا گیا جناب دسو تے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ مبارک او دی چمک جڑی سی او تلوار دی طرح سی، لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی کی کہندے نے نا 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 میرے مصطفیٰ دا چہرہ تلوار طرح نہیں چمکدا سی، بل مثل القمر، بلکہ میرے سونے دا چہرہ تے چن لڑا ہوندا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے پیارے پیارے غلام نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے رات 14ویں رات دا چن اپنی اپو تاو نال چمک رہا ہے، پھر جوانی تے پھر چن چمک رہا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار پائی تے آرام فرما رہے نے۔ حضرت جابر کہندے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ دا دھاری دار جبہ پایا ہویا ہے، میرے سونے کریم آقا نے امبری زلفاں بھی چہرے تو ہٹائیاں ہوئیاں نے، سرکار آرام فرما رہے نے۔ آپ فرما چند چمکدا پیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کدی میں آسمان دے چن والے ویکھنا وا، کدی سونے دے چہرے والے ویکھنا وا، آخر کار میں اس نتیجے تے پہنچیا فہذا اندی احسن من القمر، فرمایا لوگو چن لالو سارا زمین دا چن زیادہ سونا۔ شاعر نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مدنے کی آمد مرحبا۔ سرکار دا چہرہ آسمان دے چاند نالوں سونا ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ چاند ویکھیا جی نا، وہ بندے ہاتھ کھڑا کرو جہاں چاند ویکھیا ہے، ماشاءاللہ سارا ویکھیا ہے۔ جو چاند ویکھو دے وچ داغ نظر آندے نے نا، وہ داغ کی بنے نے وچ بال کہندے نے کہ مائی چرخا کٹدی پئی وچ، وہ پہاڑ وغیرہ نقش بنے نے وچ داغ نے۔ شاعر کہندا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھایا ہے میرے مدنی کا چہرہ سا۔ اور عزیزان گرامی یہودیاں دے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ کلمہ نہیں سی پڑھیا، کلمہ توجہ نہ سننا، عبداللہ بن سلام کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، جدو سرکار گئے نا مدینہ پاک انہوں خبر پہنچی بھی نبی ہے، انہیں اعلان کیتا نبوت دا، پڑھے لکھے بندہ سی، کہنے لگا میں چند سوال کرنے نے، اگر سوالاں دے جواب آ گئے نا تو پھر تو ٹھیک ہے مان لواں گے، اگر سوالاں دے جواب نہ آئے تو پھر وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام گئے، آپ خود فرماندے نے جدو میں سرکار دے بارگاہ وچ پہنچیا نا تو میری نگاہ سرکار دے چہرے تے پئی، آپ فرماندے نے سارے سوال بھول گئے، سارے سوال اللہ کہندے نے قسم خدا دی اے جڑا چہرہ ہے نا اے جھوٹے والا، اچھی بولو اے سونا چہرہ جھوٹیاں والا ہو سکدا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن، میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اندازہ فرماؤ جڑا سونا محبوب دا چہرہ ویکھ لوے بندہ انہوں کلمے دی دولت نصیب ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبوب کتنا سونا ہوئے گا، وہ محبوب کتنا سونا ہوئے گا۔ اور عزیزان میں مختصر صرف خوبیاں عرض کرنی ہیں، اللہ پہلی خوبی میں عرض کر رہے ہیں، حضرت جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی خوبی کی ہے حسن، کہ آپ دا حسن سارے نبیاں تے رسولہ نالوں
زیادہ سی، حتیٰ کہ بارگاہ رسول اللہ سوال کیتا گیا یا رسول اللہ کہ یوسف علیہ السلام انہوں دا حسن قرآن دے اندر بھی موجود ہے کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے، کیوں بھی ہے نا قرآن دے اندر قصہ یوسف علیہ السلام پڑھو، اللہ فرماتا نے بڑا سونا قصہ ہے، احسن القصص، سارے قصے نال سونا قصہ ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہاں ہاتھ کٹ لے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگیاں اللہ دی قسم یہ بشری نہیں ہے، یہ بشر ہے۔ انہاں عورتوں نے ہاتھ کٹ لے، پتہ نہیں لگیا۔ بارگاہ رسالت سوال کیتے گا یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام نے تو ویکھیا عورتوں نے، انہوں نے ہاتھ کٹ لے، پر تانوں ویکھتے تے ایویں نہیں ہوندا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں میرے رب نے میرے حسن تے 70,000 پردے رکھے، کنے 70,000 پردے رکھے نے۔ اگر ایک پردہ اللہ ہٹا دے نا تو کوئی بھی دنیا دا بندہ میرے حسن دی تاب لا سکدا، تو پھر کہنا پڑے گا تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں، تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں، تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں۔ ہوتا کہیں بھی وہ آفتاب نہیں، وہ روب ہوتا کہیں وہ آفتاب نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں لوگوں دنیا دا سورج نکل ہے، شام نو غروب ہو جاتا ہے، پر میرا محبوب او نبوت دا سورج ہے جڑا چڑھیا ہے غروب نہیں ہویا۔ اللہ نے اتنا حسن دیتا، اتنا سونا بنایا۔ آؤ نہ پھر سیدہ حلیمہ دی بارگاہ وچ چلنے ہاں کہ وہ سرکار کڈے سونے سن۔ میں مختصر کر رہا صرف کیونکہ میلاد دی محفل وچ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر نہ ہوئے تے پھر محفل سجدی نہیں دے۔ امی سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندی ہیں جدو میں گئی نا سرکار دی بارگاہ وچ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن عمر مبارک ہے، ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میرے حوالے بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماندی ہیں کہ میں بڑے ادب نال بڑے احترام نال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئی تے میں اچھی نہیں بولی بھی کدے سرکار جاگ نہ جان، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے جدو میں کول گئی میں حضور علیہ السلام دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا تو سرکار نے اکھاں کھول دیتی۔ بولو یا جی سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے جدو میں سرکار دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا سرکار نے اکھاں کھولیاں نے تے میرے والے تکیا تے مسکرائے۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبان ترجمہ کر لیے، اگر تسی ساتھ دے ہو تو پھر انجی کر لیے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا تو یقیناً تاجدار گولڑا دی روح تڑپی ہے۔ آپ فرماند نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے ایتھے جا نہیں ڈولن دی، ایتھے جا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا حیدری یا علی محمد چار یار حاجی خواجہ کٹب فری ہویا نور اجالا ہویا نور اجالا، سارے پڑھ لو ہویا نور اجالا، دنیا پہ جم پہ گئی آیا کملی والا،
اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سرکار مسکرائے میں گودی چکیا سین نہ لایا چند دن رہی اجازت لئی میں واپس اپنے گھر بنو سعد قبیلے آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لے کے جدوں میں جا رہی ہاں سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیاں نے جڑے درخت کولو لنگنیاں جڑے پہاڑ کولو لنگنیاں نے آواز آندی ہے مبارک مبارک دائی حلیمہ مبارک مبارک دائی حلیمہ مبارک مبارک دائی حلیمہ بڑی تون تو کی پائی حلیمہ بڑی تون توقیر پائی حلیمہ بڑی تون توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی 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 حلیمہ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے سرکار دے کولو کستوری نالو زیادہ پیاری خوشبو آ رہی ہے میں جدو اپنے محلے وچ گئی ہاں خوشبو چارے پاسے پھیل گئی ہے ہر پاسے بہاراں ہی بہار آیا گئیاں نے بنو سعد دے قبیلے وچ بھی شور مچ گیا ہے کہ بڑا سونا بچہ لے کے آئی ہے حلیمہ سعدیہ اون دے کولو تے خوشبو ہی بڑی آندی ہے تے پھر بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں ایک بڑی ساری بڈھی مائی ودیا عمر والی وہ محلے گلی گلی جا کے لوگاں نو کٹھے کر دی پئی ہے کہ عورتاں نو کٹھا پہ کر دیے شاعر نے بڑی ترجمانی کیتی ہے کہ وہ بڈھی مائی ساریاں مائیاں نو کٹھا کر کے ساریاں عورتاں نو کٹھا کر کے تو کی کہندی ہے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر کھنتے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر کھنتے چلیے آیا ایک لال سعدیہ دے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر کھنتے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر کھنتے سنے آئے حسدہ تے دن چڑھ جانا ہے یار سنے آئے حسدہ تے دن چڑھ جانا ہے انگلی ہلا کے چن نو کھڑانا ہے انگلی ہلا کے چن نو کھڑانا ہے ایسا بکمال سعدیہ دے گھر لیے آیا ایک لال سعدیہ دے گھر کھنتے چلیے آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر تو حضرات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو سب تو زیادہ حسن عطا فرمایا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے کلام تے میں آخری عرض کر رہا کہ آپ فرماندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تو حضرت حسان کی فرمانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے رنگا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں کیونکہ اس واسطے کہ تیرے رنگا سونا کسی ماں نے آج تک جایا ہی نہیں کیوں کہ ساری کائنات بنائی اللہ نے اپنی مرضی نال تے محبوبہ جدو تیری واری آئی تینوں بنایا ہے تیری مرضی نال تو پہلی خوبی نبوت دی ہے کہ نبی سارے نالوں سونا ہوندا ہے